یہ سنبھل میں مراد آباد کے ایریے میں ایک نواب مجو خان رہتے تھے. انہوں نے بھی انگریز کے خلاف مہم چھیڑ دی. اتفاق سے وہ گرفتار ہو گئے. گرفتار ہونے کے بعد انگریزوں نے گھوڑے کے ٹاپ میں رسیوں سے باندھ دیا اور گھوڑوں کو دوڑا دیا. اس کے جسم کے پرخچے اڑ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے باڈی کے، اور بعد میں بے جان اعضاء کو بھی بھٹیوں میں جلا دیا. بے جان اعضاء کو بھی بھٹیوں میں جلا دیا. اس طرح سے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں. اس ملک کو یوں ہی آزاد نہیں کرایا گیا. کئی لوگ سوچتے ہیں کہ اس ملک کو کانگریسیوں نے آزاد کرایا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے 1803 میں اس ملک کی آزادی کے لیے مہم چھیڑ دی تھی. تب تو کانگریس پارٹی بھی نہیں تھی، اور بعد میں جب کانگریس پارٹی بنی تو اس کا یہ مشن نہیں تھا کہ ملک آزاد کریں گے. اس کا یہ مشن تھا کہ یہ جو مسلمانوں یا اس ملک کے آزادی کے متوالوں اور مجاہدین اور انگریز کے بیچ جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ ہمیں غلام بنا دیا گیا ہے، انگریزوں نے غلام بنا لیا ہمیں، یہ جو غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کا کام کانگریس کرے گی. کانگریس آزادی کی لڑائی کیا لڑتی؟ اس کے ایجنڈے میں بھی آزادی نہیں تھی. اس کے ایجنڈے میں بھی آزادی نہیں تھی. بعد میں، بہت بعد میں، جب جمعیت علماء ہند نے اور کانگریس نے بیٹھ کر بات کی تو جمعیت والوں نے انہیں شرح صدر کرایا کہ یہ نہیں چلے گا، ہم آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور تم غلط فہمی کو دور کرنے کی بات کر رہے ہو. ہمارا تمہارا تو بیٹھنا بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے تمہارے ایجنڈے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو بہرحال اس طرح سے ہمارے اکابرین نے لڑائی لڑی. تحریک ریشمی رومال ہمارے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی نے چلائی. وہ کامیاب نہیں ہوئی. وہ تحریک تھی اور یہ تحریک مکے سے چلنی تھی، اور مکے میں اس وقت ٹرکش گورنمنٹ تھی، اور مقصد تھا کہ شیخ الہند خود گئے اور ٹرکی میں مکہ مکرمہ میں وہاں کے گورنر سے بات کی کہ ہماری بات کراؤ شہنشاہ اعظم سے اور ہمیں مدد دو، ہم افغانستان کے راستے سے اپنے ملک پر انگریزوں پر چڑھائی کر دیں گے. لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ ابھی یہ نہیں ہو سکتا، سارے راستوں پر انگریزوں کا پہرا ہے، آسان نہیں ہے یہ. اور بالآخر وہ بھی مکے میں ہی گرفتار ہو گئے. کسی نے مخبری کر دی، مکے میں گرفتار کر کے ان کو مالٹا کے جیل میں بھیج دیا، رنگون بھیج دیا. ہمارے بزرگوں کی یہ تاریخ ہے. ہم نے اس ملک میں پیش نہیں، سب سے آگے رہ کر لڑائی لڑی ہے. ہم پیش نہیں، ہمارے مقابلے میں بھی کوئی نہ تھا. جب ہم اس ملک میں اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے لڑائی لڑی تھی. اس ملک کی تاریخ کو ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں. اور اب تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اب لوگ میسج چلاتے ہیں، مولویوں سے عوام کو کاٹو. انہیں تھوڑی کچھ پتہ ستا ہوتا ہے. ان مولویوں کی کوئی قدر و قیمت تھوڑی ہے. یہ میسج چلایا جاتا ہے. بہرحال اس ملک کی آزادی میں ہمارے بزرگوں نے وہ کارنامہ انجام دیا. اس ملک کی تاریخ ہے یہ. اور دھیرے دھیرے جب یہ ملک آزادی کے قریب آیا اور شیخ الہند مالٹا کے جیل سے واپس ممبئی کے بندرگاہ پر تشریف لائے تو وہاں گاندھی جی سمیت اس ملک کی عظیم شخصیتیں بلا تفریق مذہب و ملت ان کے سواگت کے لیے بندرگاہ پر پہنچے.
جب تک شیخ الہند تو بوڑھے ہو چکے تھے، اور کئی لوگوں نے کہا مولانا اب کیا آپ یہ سیاست کی بات کرتے ہیں، لڑائی کی بات کرتے ہیں، اب تو آپ مدرسے میں بیٹھ کر پڑھائی کرو، بچوں کو پڑھاؤ، اب اس عمر میں آپ کیا کریں گے؟ کہا نہیں، اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے، اس کا جواب سنو مسلمانوں، اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم مدرسے میں مسجد میں بیٹھ کر پڑھا کر اپنی ذمہ داری پوری کر لے رہے ہیں، تو یہ سمجھو کہ وہ اسلام کے سفید دامن پر داغ لگا رہا ہے۔ یہ حضرت کا جواب تھا، اور یہ کہا کہ اگر میرے اندر چلنے کی صلاحیت نہ ہوگی تو میں ایک چارپائی پر بیٹھ جاؤں گا، اور میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میری چارپائی کو اٹھاؤ اور قریہ در قریہ، چپا چپا، گلی گلی، کوچا کوچا مجھے لے کر چلو، میں یہ اعلان کروں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے، میں یہ اعلان کروں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے، یہ ایسی تاریخ ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی معمولی کہانی اور افسانہ نہیں ہے، یہ آج بھی ریکارڈ میں موجود ہے، آج بھی یہ ریکارڈ میں موجود ہے، ہمارے بزرگوں کی یہ تاریخ ہے۔ بہرحال یہ ملک کڑی محنت کے بعد، سخت محنت کے بعد آزاد ہوا، اور اس آزادی کے وقت میں جمعیت علماء ہند جب 1920 میں یہ تیار تھی، اور اس کا پہلا جلسہ جمعیت کا امرتسر کے ایک مسجد میں اس کا جلسہ ہوا تھا۔ جمعیت علماء ہند جس کا ہیڈ دفتر ITO میں ہے، یہ امرتسر کے ایک مسجد میں مفتی کفایت اللہ کی نگرانی میں یہ وجود میں آیا تھا۔ اس ٹائم ان بزرگوں نے یہ جمعیت بنائی تھی، اور 1920 میں وہی اس کے صدر بنے عارضی، اور اس کے بعد شیخ الہند جب مالٹا کے جیل سے رہا ہو کر آئے تو یہاں میرے خیال سے 15 دن کے بعد ہی دوسرا جلسہ دلی میں ہوا، اور مفتی کفایت اللہ جو عارضی صدر تھے انہوں نے صدارت کنہیں دے دی؟ حضرت شیخ الہند کو دے دی، اور کچھ دنوں کے بعد حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو گیا، اور پھر یہ صدارت مفتی کفایت اللہ کی طرف واپس چلی گئی۔ اس طرح سے اس ملک کی آزادی کے لیے مفتی کفایت اللہ نے اس ملک کی آئین میں سیکولر نظام بنانے کی محنت کی۔ ہم بیٹھ کر رات میں مفتی کفایت اللہ کے پاس بیٹھ کر رات گزارتا تھا، اور دن میں آ کر قانون لکھتا تھا۔ اس ملک، اس کے سیکولر نظام میں، اس دستور میں جو سیکولرزم ہے، اس دستور میں جو جمہوریت ہے، اس میں جو قانون میں لچک ہے، قانون میں جو آزادی ہے، اس آزادی کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ یوں ہی یہ نہیں یہ قانون آزاد بنا دیا گیا کہ ہمیں مکمل آزادی ہوگی، مسجدوں کی، مدرسوں کی، کپڑوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی، اور ساری چیزوں کی یہ ساری آزادی ہم پر کوئی لگام نہیں لگا سکتا۔ جتنی مائنورٹی لوگ ہیں سب کو مذہب کی آزادی ملے گی۔ ہمارے بزرگوں نے یہ آزادی دلائی، اور آج بھی قانون میں وہ درشایا ہوا ہے، اسے کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ ہمارے بزرگوں کی یہ تاریخ ہے۔ اس طرح سے یہ ایک ملک سیکولر آئین پر مشتمل ایک قانون کا دستاویز تیار ہوا، جسے انڈین کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، جسے ملک کا دستور کہتے ہیں، جس کی ہم حفاظت کرتے ہیں، جس کو ہم لوگ مانتے ہیں، اسی پر چلنے کے لیے ہم سے کہا گیا ہے، اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم اس پر چلیں۔ ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو اس ملک کا جو آئین ہے، اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی بے مثال تاریخ رہی ہے، ایسی تاریخ جسے کوئی بھلا نہیں سکتا، اور اتنی قربانیاں جسے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اور ہم لوگ چونکہ ہمیں علم نہیں ہے، تو
ہم اس طرح کی چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ یہ مولوی لوگ جو چٹائیوں اور بوریوں پر بیٹھنے والے ہیں، یہ پورے عالم میں جرمنی سے لے کر فرانس تک، امریکہ تک، افریقہ تک، ہر طرف آزادی کی تحریک انہوں نے کیسے چلا دی؟ بوریے پر بیٹھ کر، خانقاہوں میں بیٹھ کر، ان چھوٹی چھوٹی جگہوں میں بیٹھ کر آزادی کی تحریک انہوں نے کیسے چلا دی؟ کیونکہ آزادی کی تحریک چلانے والے لوگ تو بڑے قابل ہوتے ہیں، وہ تو دکتورا کی ڈگری لیے ہونا چاہیے۔ یہ مولویوں نے کیسے چلا دی؟ یہ حیران ہو جاؤ گے۔ یہ سمجھ سے قاصر ہے۔ ہمارے بزرگوں کی یہ تاریخ ہے جسے کوئی بھلا نہیں سکتا۔ آج ملک آزاد ہے۔ اس آزاد ملک میں، اس آزاد بھارت میں ہم لوگ رہتے ہیں، اور اس ملک کے آئین سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں۔ ہم لوگ محبت کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ ان علماؤں نے حکومت بچانے کے لیے لڑائی لڑی، جیسے ٹیپو سلطان ہے، جیسے نواب سراج الدولہ ہے، یہ بھی شہید ہوئے۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کروس میں کہ انہوں نے تو اس لیے لڑائی لڑی کہ ان کو اپنی حکومت بچانی تھی۔ لیکن ان مولویوں کے پاس تو ایک کوڑی کی بھی حکومت نہیں تھی، لیکن پھر بھی لڑائی لڑی، قربانیاں دی، اور صرف ملک کی محبت میں دی۔ صرف کس کی محبت میں دی؟ ملک کی محبت میں دی ہے۔ آج ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس آئین کے تحفظ کے نام پر اندور اسٹیڈیم میں ہمیں بلایا ہے، جس میں ہمیں جانا چاہیے۔ سنڈے کا دن ہے، 3 نومبر ہے، 9 بجے سے اس کی شروعات ہوگی۔ تو 9 بجے سے سینٹرل سیکٹریٹ کے راستے سے، کیا ہے وہ، یہ جو میٹرو اسٹیشن کا ایک دروازہ گیٹ ہے، ادھر سے اس کا راستہ عام پبلک کے لیے ہے۔ تو وہاں ہمیں اس اندور اسٹیڈیم میں جا کر اپنے بزرگوں کی بات سننی چاہیے، اپنے موجودہ قائدین اور علماء کی بات سننی چاہیے جو رات و دن ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم چونکہ یوٹیوب سنتے ہیں، یوٹیوب پر ہمیں اپنے علماؤں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، ان کے خلاف بول کر بھڑکایا جاتا ہے، اور ہم کئی مرتبہ بدظن ہو جاتے ہیں۔ بہت شارٹ میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ چین کے اندر جب یہاں ہم لوگ آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے، جب ہمارے بزرگ اپنی بیویوں کو بیوہ کر رہے تھے، بچوں کو یتیم کر رہے تھے، تو برما کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بھی آزادی کی تحریک چل رہی تھی، اور چین میں بھی تحریک چل رہی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے ان علماء کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تم اپنے ملک کی آزادی میں کردار ادا کرو۔ ان برما کے، چین کے مسلمانوں نے کوئی کام نہیں کیا، ان کے علماؤں نے کوئی کام نہیں کیا۔ چین میں ہندوستان سے زیادہ مسلمان موجود تھے، چین میں ہندوستان سے زیادہ مسلمان موجود تھے، آج 10% بھی نہیں ہے۔ بہرحال چینی علماؤں نے کوئی کام نہ کیا۔ آج وہاں جب چین آزاد ہوا تو کمیونسٹ کی حکومت بنی، اور جس کو دھرم سے، مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج مسلمان وہاں پریشان ہیں۔ بعد میں برما کے حالات خراب ہوئے، آج برما کے لوگ ریفیوجی بن کر کئی ملکوں میں رہتے ہیں۔ وہ مسلمان ہیں جو وہاں سے بھاگتے ہیں، انہیں مارا جاتا ہے، انہیں کاٹا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ کام نہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، اور اس ملک کے ایک ایک عوام کو سکھایا کہ قربانی کیسے دی جاتی ہے۔ اور اس ملک میں تم کرایہ دار نہیں ہو، تم حصے دار بھی نہیں ہو، تم حقدار ہو۔ اس ملک کا سمندر، اس ملک کا پہاڑ، اس ملک کی صحرائی زمین، اس ملک کے سرکاری خزانے، اس ملک کا درخت، اس ملک کا چپا چپا، ذرہ ذرہ، اس میں تمہارا حق ہے، اس کو بانٹا نہیں جا سکتا۔ اس ملک کے سمندر کو بانٹا نہیں جا سکتا، یہاں کے پہاڑوں کو بانٹا نہیں جا سکتا، یہاں کے درختوں کو بانٹا نہیں جا سکتا۔ تم تمام ذرے ذرے میں حقدار ہو۔ کیوں حقدار ہو؟ تمہارے بزرگوں نے محنت کر رکھی ہے، اس لیے حقدار ہو، ورنہ تم گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیے جاتے۔
تمہارا کوئی وجود نہ ہوتا یہاں، آج تمہارا وجود ہے، تم ریزولیشن لے کر بیٹھ جاتے ہو، ہاتھ اٹھا کر کھڑے کر دیتے ہو کہ بتاؤ تم لوگ راضی ہو یا نہیں، یہ قانون جو وقف بل بورڈ پر آیا ہے یہ قانون صحیح ہے یا غلط؟ تم کہتے ہو غلط۔ یہ جب میسیج جاتا ہے حکومت کے پاس ہمارا تو حکومت کانپتی ہے قانون بنانے سے۔ آخر کس نے مجبور کیا ان کو؟ اس بات نے کہ ہمارے بزرگوں نے قانون بنانے میں جو محنت کی ہے، آج اسی کا اثر ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم اس ملک کے حقدار ہیں، حصے دار نہیں ہیں، ہم کرایہ دار نہیں ہیں، ہم حقدار ہیں۔ ذرے ذرے میں ہمارا حق ہے جسے بانٹا نہیں جا سکتا، جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے بہرحال وقت بھی ہو چکا ہے، میں زیادہ آپ سے بات نہیں کر سکتا اس ٹائم۔ آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ 3 نومبر میں جا کر، میں تو ایک چھوٹا سا ادنا سا آدمی ہوں، وہاں آپ بڑے عالموں کو، بڑے دانشوروں کو، بڑے علماؤں کو سنیں گے، اور سننے کے بعد چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ چیزیں جب سمجھ میں آئیں گی تو آپ کا حوصلہ بنے گا، آپ باتوں کو سمجھو گے، نہیں تو لگے گا کہ ہمارے سر پر کوئی یار و مددگار نہیں ہے، بے یار و مددگار ہیں ہم۔ ایسا نہیں ہے، آپ بے یار و مددگار نہیں ہو۔ روز اول سے اس ملک کے علماء یہاں پر کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ آزادی سے نماز پڑھتے ہیں، ورنہ ہمیں آزادی نہ ملتی ہم نماز بھی نہ پڑھ پاتے۔ علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تم 100% تہجد گزار ہو جاؤ اور تمہارے اندر سیاسی شعور بیدار نہ ہو تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں 5 گانا نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے لوگ۔ اس لیے ہمیں سیاسی، اب ہم ایسی تقریر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی مولوی ہے۔ ہم اگر ایسی تقریر کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مولوی ہے۔ یہی بات چین کے مولویوں نے کہا تھا، یہی بات برما کے مولویوں نے کہی تھی، اور ان کے عوام کو سمجھایا تھا۔ آج ہمیں بھی یہ سمجھایا جاتا ہے کہ مولویوں کو اس سیاسی باتوں سے کیا مطلب، جس دن یہ مولوی چھوڑ دیں گے اس دن تمہاری کوئی خیریت نہیں ہے۔ یہ ہمارے علماء یہ کام، یہ سیاسی بات نہیں ہے، یہ دینی باتیں ہیں۔ علماء اور عوام کے بیچ جو ایک ربط اور مضبوط بندھن ہے، اس بندھن کو ہمیشہ کاٹنے کی کوشش کی۔ جو چین میں ہوا وہی ہو سکتا ہے، جو برما میں ہوا وہی ہو سکتا ہے یہاں۔ اس لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں کا مسلمان برما کی طرح نہیں ہے کہ بھاگ جائے گا یہاں سے۔ یہاں کا مسلمان دیکھتے نہیں آپ کہ راجپوت ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے، جاٹ ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے، رانگڑ ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے، چودھری مسلمان بھی ہے ہندو بھی ہے۔ اس ملک کے ذرے ذرے پر بھائی کی طرح حق ہے، بھائی کی طرح حق ہے، اس لیے ان کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہاں کا عوام، یہاں کے مسلمان الگ ٹائپ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 3 نومبر یاد رکھنا 9 بجے سے شروع ہوگا اندور اسٹیڈیم میں، باہر ایک وہ بھی اشتہار لگا ہوا ہے، اسے پڑھ